تمام عالم اسلام اور خصوصاً جو انصاف پسند ہیں ان کو رسول خدا کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ اس سلسلے میں میرے والد ماجد کا ایک قطعہ ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ کھینچی صنائے ازل نے تھی یہ پہلی تصویر، جو ہوئی قدس میں احمد کی فروزاں تنویر، غایت رہبری قوم تھی ان کی خلقت، جو مقرر ہوئے عالم کے بشیر اور نذیر، یہ اقتدار رسالت معاب کیا کہنا، فلک پہ ہو گیا دو ماہتاب کیا کہنا، تصرفات نبوت کی کیا حدیں ہوں گی، ہے رد شمس بس اس کا جواب کیا کہنا۔ میں قصبہ رودولی ضلع فیض آباد، جو کہ اب وہ ایودھیا میں ہو گیا ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور ہماری ابتدائی تعلیم وہیں کے مقامی اسکول میں انٹرمیڈیٹ تک رہی۔ اس کے بعد میں دہلی آ گیا کچھ دن کے لیے، یہاں پینٹنگ وغیرہ کام کرتا رہا۔ والد صاحب نے مجھے بلا لیا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، تم اپنی انجینئرنگ کرو۔ تو ہم نے والد صاحب سے گزارش کی میرا ایڈمیشن فیض آباد میں کرا دیا جائے۔ انہوں نے میری بات کو قبول کیا اور میں فیض آباد میں میرا ایڈمیشن ایز اے انجینئرنگ کالج میں ڈپلومہ انجینئرنگ میں ہو گیا۔ میرا بچپنے میں شوق تھی قدرت کو دیکھنا، قدرت کی چیز کو دیکھنے، کیسے کیسے بنی ہے، خدا بند عالم نے کیسے بنایا ہے، اس کو کس طرح بنایا ہے، اس کی خوبصورتی کے پیڑ پودے پھول پتیوں کو دیکھ کر کے میرے دماغ میں ایک شوق پیدا ہوا کہ اس کو میں کاغذ پہ اتارا جائے، اس کو خوبصورتی دی جائے۔ اس کو کرتے کرتے میں 5ویں کلاس میں نے ڈرائنگ بنانا شروع کر دیا۔ یہ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ماسٹر تھے شمیم حیدر صاحب، جو ہمارے 5ویں کلاس میں ڈرائنگ ٹیچر تھے۔ انہوں نے ایک بار ہم سے کہا کہ آپ پرائمری پاٹھشالہ رودولی لکھ کے رکھا انہوں نے، اور انہوں نے سمپل لکھا۔ میں نے اس کو ہٹا کے اس کو گولائی میں ہاف راؤنڈ بنا کے پرائمری پاٹھشالہ رودولی کر کے بنا کے رکھ دیا اسٹینسل، اور وہ چھپ گیا۔ اب وہ تعجب ہے کہ ہم نے لکھا تو سیدھے تھا، یہ گولا کیسے ہو گیا؟ تو پتہ لگا کہ ہم نے لکھا ہے۔ شاباشی دی کہ بھائی تم بہت ہونہار ہو ماشاءاللہ، اور اس کو اور بڑھاؤ، فروغ دو۔ جو ہمارے ہندوستان کے سیاسی لیڈر تھے، مہاتما گاندھی جی، جواہر لال نہرو، ان کی فوٹو بناتا رہا میں۔ اور جب میں دیکھا کہ ہم اچھی بن گئی ہے، ماسٹر نے، استادوں نے میری تعریف کی کہ تم بہت اچھے آرٹسٹ ہو، اس کو اور بڑھاؤ۔ یاسین سے میری شروعات ہوئی ہے کیلیگرافی، اور والد صاحب نے کہا اس کو اور فروغ دو۔ تو میں نے اس کو دھیرے دھیرے اپنے کاغذ پہ اکٹھا کرتا رہا، اور میرے والد صاحب اس کے محرک ہیں۔ والد صاحب کے خط میں بتا دوں میں، ان کی جو رائٹنگ تھی، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کیلیگرافی کا نہیں شوق تھا، لیکن والد صاحب جو رائٹنگ تھی، اللہ اکبر، بالکل لگتا کیلیگرافی میں ہے وہ۔ آج کل جو کیلیگرافر ہیں جو بناتے ہیں، اس زمانے کے خالی رائٹنگ لکھتے، اردو خط لکھتے تھے، وہ پوری کیلیگرافی ہوتی تھی۔ جی ہاں، میں نے ان کو دکھاتا رہا کہ والد صاحب یہ ہے، تو خود بتاتے تھے کہ اس میں یہ کمیاں ہیں، اس کو ٹھیک کر لو۔ دہلی میں آیا تو وہاں بھی ایک آرٹسٹ کی جگہ میں نے نوکری کی، آرٹ۔ وہاں سے فرصت پا کر کے پھر میں ڈپلومہ کیا۔ ڈپلومہ کرنے کے بعد الحمدللہ مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو ڈرائنگ بنانے میں مجھے بڑی سہولت حاصل ہوئی، کیونکہ میں دماغی میرا آرٹ کا تھا، اور میں ایک بہترین طرح کے نئی دہلی نگر پالیکا میں سروس کرتا رہا، اور ایک سے عمدہ میں نے بلڈنگ بنوائی۔ جب میری عمر ہو گئی 60 سے اوپر ہو گئی، تو دہلی میں جگہ جگہ نمائش لگی۔ سب سے پہلے نمائش میں نے ایران کلچر ہاؤس میں لگائی۔ لوگوں نے مجھے بہت تعریف کی۔ آج میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے کچھ ڈرائنگ یہ ہمیں لگی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کیلیگرافی کی خصوصیت یہ ہے کہ حروف کو ایک نئے ڈیزائن میں، نئے خوبصورت زاویے کے ساتھ، قانون کے ساتھ، کہ ان کا گھماؤ، ان کی پیچیدگی ایک زاویے میں ہونی چاہیے، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے وہ ثلث میں ہو، چاہے نستعلیق میں ہو، کسی چیز میں ہو۔ خوبصورتی جبھی پیدا ہوگی جب وہ اپنے
कानून के अंदर होगी। मुझे खुद नहीं याद है, जहाँ तक मैं 1000 से ऊपर बनाए होंगे मैंने। हमें इसके बारे में, उनके रिटायरमेंट के बारे में ज़्यादा पता चला। मतलब उससे पहले हम जानते थे कि पापा बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, और सच कहें तो जब मैं और मेरे भाई जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग स्कूल के दौरान तो हमें, मतलब हम लोग क्लास में अपने ड्राइंग में अव्वल अगर कोई आता था तो हम थे अपनी क्लास में। और इसकी एक बड़ी वजह पापा थे, और पापा ने जिस तरह हमें सिखाया, शुरुआत में हम छोटे थे, आप ये समझिए कि एक पहली दूसरे दर्जे की एक जो बच्चे या तीसरे दर्जे के बच्चे जो सीनरी बनाते हैं, वहाँ से लेकर आप ऊपर की क्लासेस में कैरिकेचर या बाकी और चीज़ बेहतरीन जो ड्राइंग्स होती हैं, उस लेवल तक अगर हमारे हाथ में हम लोग भी अच्छा बनाते रहे हैं तो हमारी ड्राइंग भी अगर अच्छी रही तो पापा की वजह से रही। लेकिन पापा ने रिटायरमेंट के बाद हमने देखा कि वो वाकई जो कैलीग्राफी है उनकी वो कितनी बेहतरीन है। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई इंसान नौकरी कर रहा होता है या अपने किसी जॉब में होता है तो उसे इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि वो ये सब अपने शौक पूरा करे या इस चीज़ को इस तरह की आजमाइश करे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पापा को अच्छा वक्त मिला, और जब पर ये होता था कि अब रिटायरमेंट के बाद करना क्या है, कि नौकरी तो करनी थी, अब घर में रहते थे, तो पापा का ये शौक जो है, जो कैलीग्राफी का, खत्ताती का, ये बाहर ऐसे आया कि हम भी चौंक गए कि पापा अब तो कमाल की चीज़ बनाते हैं। और ये जो उर्दू या अरबिक या फ़ारसी जो अल्फाज हैं, हम लोग इसमें कभी इतनी अच्छी महारत हासिल नहीं कर पाए। हम लोग बाकी चीज़ें जो ड्राइंग्स थी, चेहरे हैं या और चीज़ हैं, उनको बनाने में हमारा ज़्यादा शौक था। लेकिन पापा को हमने देखा कि जो उर्दू खत्ताती है या फ़ारसी है, अरबिक है, इसमें पापा ने मतलब एक कमाल की चीज़ बनाई है, और आज जो हम देखते हैं वाकई फ़ख्र होता है हमें पापा को। ये कैलीग्राफी जो हमने की है हुसूल सवाब के लिए, और यूँ समझिए कि सस्ती शोहरत के लिए नहीं किया मैंने। खुदावंद आलम खुश रहे, पंजतन पाक खुश रहें, चारधाम आसमान खुश रहें, और हमें इससे कुछ हासिल नहीं हुआ पैसे के सिलसिले में। बाकी मैं जो अल्लाह को कबूल करे, हमें ये कैलीग्राफी कुछ इमामबाड़ों में लगी हुई है। सेक्टर 50 नोएडा में इमामबाड़ा है, उसमें चारधाम मासूमीन के नाम लगे हुए हैं। और ग्रेटर नोएडा मस्जिद है, उसमें आयतुल कुर्सी लगी हुई है। और जो अगर मुझे कहते हैं तो मैं उसको हदिया पेश कर देता हूँ कि इमाम मालिक की जीनत बना लो उसकी। अगर बच्चा खूबसूरत लिख रहा है, जैसे मेरा ग्रांडसन है, वो खत्ताती की तरफ माइल है जी, वो बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी कर रहा है आजकल। उसका नाम है आरिश अब्बास। तो वो देखते हमारी ड्राइंग को देखता है, कैलीग्राफी देखता है, और उससे मुतासिर होकर अपनी तरफ से एक नई कैलीग्राफी बनाता है। आरिश की उम्र जो है वो अभी 10 से 11 साल है, और कमाल की बात यह है कि उसके हाथों में जो एक आर्टिस्ट के हाथों में जो बारीकी होती है, मतलब कि कंट्रोल जो होता है कलम के ऊपर और अपनी उंगलियों के ऊपर, वो कमाल का है। आरिश जो हैं वो अपनी ड्राइंग में बहुत, जब आप देखेंगे उनकी ड्राइंग, बहुत छोटा बच्चा है और जो बनाता है तो आपको लगता है कि ये करीब 20 या 21 साल का कोई शख्स है जो बना रहा होगा। कुरान की जितनी छोटी छोटी आयतें हैं उनको मैं भी इसी तरह लिखता रहूं, इसी तरह। और मैंने कई लिखी हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, पीछे साथ में लगी हुई है, अलहम्दो है, इन्ना अंज़लना है, और जितनी भी छोटी छोटी आयतें हैं कुरान करीम की, वो हमने खत्ताती की उसकी। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो ज़रिए माश बनाते हैं अपना, वो किसी कोई तो उनको कोई आमदनी चाहिए और कोई नौकरी है ही नहीं उनके पास। उर्दू खत्ताती है, उर्दू कैलीग्राफी है, उससे किताबें लिखते हैं। पहले ज़माने में प्रेस में पहले लोग हाथ से ही लिखते थे, अब तो सब कंप्यूटर से हो गया है। अब वो उसका धीरे धीरे रिवाज ख़त्म हो गया लोगों का, अब वो खत्ताती ख़त्म हो गई है। लेकिन खत्ताती को ज़िंदा रखने के लिए इंसान कुछ तो करेगा, अपने हाथ से लिखेगा, नुमाइश लगाएगा। अगर उसके 10 पैसे मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि खत्ताती में अब वो आमदनी नहीं रही है लोगों के सामने, लेकिन ये अपने आप में शौक ऐसा है जो जिंदा रहना चाहिए। और पापा हमारे इसकी मिसाल हैं कि वो किस तरह इस शौक को बनाए रखे हुए हैं, और आगे की जो जनरेशन है, चाहे हम हैं या हमारे आगे जो आने वाली जनरेशन है, उसको वो इसे बनाए रखे। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रिश्ता जो है वो दीन से भी है।
خطاطی کا, اور اس کے بنا یہ کمپلیٹ نہیں ہے. ہم دیکھیں تو ہم چاہے وہ آپ قرآن کی آیتیں ہیں یا پھر ہمارے جو پنجتن ہیں, ہم ان کے نام لکھنا یا ان کی وہ آیتیں جو ہیں لکھنا, ہم اس سے شروعات کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے شروعات کس سے کرتے ہیں؟ ہم الف سے کرتے ہیں, اللہ سے کرتے ہیں. تو شروعات تو وہاں سے ہوتی ہے. تو اب جب یہ چیز آگے فروغ ملے گا اسے, چاہے وہ زبان کو لے کر چاہے اور چیزوں کو لے کر, تب یہ آگے کافی بڑھے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مستقبل بہت اچھا ہے اس کا, اس لیے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ڈرائنگ بنتی ہے وہ اس زاویے میں پھنس کے رہ جاتی ہے, لیکن جو کیلیگرافر ہوتا ہے اپنا دماغ لگاتا ہے اس اندر, اس میں اور کیسے خوبصورتی پیدا کی جائے, وہ مشین سے اویلیبل نہیں ہو سکتی ہے. وہ اس میں محدود ہے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے آگے. لیکن ایک کیلیگرافر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ڈرائنگ کو کس طرح اس کو موڑ دے, خوبصورت بنا دے, یہ اس کے ہاتھ میں ہے, کیلیگرافر کے ہاتھ میں ہے. ہمارے والد جو ہیں جب بھی کچھ بناتے ہیں تو جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے جس کو وہ کاغذ پہ اتارتے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت کلیئر ہوتی ہیں چیزیں ان کے دماغ میں جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پرفیکشن دیکھتے ہیں وہ. اگر ان کو چیز پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ غلط ہو رہی ہے, تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس میں مطلب 100% دے اپنا, اور کہیں سے بھی کوئی کمی نہ ہو. دیکھیے جو بھی یہ بہت ہی ایک کریٹو فیلڈ ہے, چاہے خطاطی ہو. جو کریٹو ہوتا ہے, جو شخص ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پرفیکشن لائے. حالانکہ وہ ذریعے اس کے الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن اس کا ایک جو مقصد جو ہوتا ہے, جو ٹارگٹ ہوتا ہے, جو اسے کرنا ہوتا ہے, اس میں وہ اپنا 100% دینے کی کوشش کرتا ہے اور پوری پرفیکشن کے ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے. اور پاپا جب بھی بناتے ہیں تو چاہے قلم کو لے کر ہو, چاہے رنگوں کو لے کر ہو, چاہے کاغذ کو لے کر ہو, تو ان کی جو چوائس ہے وہ میں دیکھتا ہوں اس پہ بہت دھیان دیتے ہیں. یہ بات ہے 15-20 سال پہلے کی بات ہے. خواب میں دیکھا کچھ شخص آئے ہیں, ان کو شکل نہیں جانتا تھا میں, لیکن روشنی تھی چہرے پر. میں بہت خوش تھا اس دن کہ دیکھ کے کون آدمی میرے خواب میں آیا, کہنے کہ بیٹا جو تم پریشان ہو رہے ہو, تم ایسا کرو, ڈرائنگ کو ایسے بناؤ. تم ایک تم نے جھلک دکھائی, اسی طرح کی جھلک دکھائی کہ اس میں یہ شعائیں, روشنی پھیلی ہوئی ہے, اس کے اندر نام لکھو, پنجتن پاک 12 امام کے, اس میں نام لکھو. اب میری آنکھ جو کھلی تو میں بیدار ہوا, تو میں پریشان تھا کہ آخر میں کیسے شروع کروں. میرا دماغ اسی میں لگا رہا, نہ کھانے میں لگا رہا نہ کسی چیز میں لگا رہا, اسی میں لگا رہا کہ خواب کو کیسے کیا جائے, کیسے پورا کیا جائے. چنانچہ کاغذ لے کے بیٹھ گیا. سب سے پہلے میں اس کو لکھا, میں نے محمد کو لکھا. الحمدللہ یہ اس کی بہت تعریف ہوئی ہے, لوگوں نے بہت پسند کیا ہے, اور ہم نے اس میں بہت, کیونکہ یہ دل کا خون لگا دیا میں نے اس میں. تھوڑا مشکل ہے اور اچھا بھی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے عوض میں رسول خدا ہماری بخشش کر دیں. یہ سورہ قل اللہ لکھا ہوا ہے, سورہ عہد. تو اس کو ہم نے اپنے حساب سے کالے بیس پہ ہم نے اس لیے لکھا ہے اس کو کہ اور خوبصورت ہو جائے یہ. اور اس میں کوشش یہ کی ہے کہ جتنے حرف ہیں وہ ابھر کے آیا سامنے. اس میں یہ ہے کہ جو یہ محمد لکھا ہوا ہے, یہ محمد لکھا ہوا ہے, یہ ہم چاہتے ہیں کچھ ساتھ ساتھ دونوں ساتھ ساتھ رہیں, محمد اور آل محمد ساتھ ساتھ رہیں. اور اس کے لیے یہ جو رنگ کا ہم نے تعین کیا ہے وہ اسی کالی بیس کے حساب سے کیا ہے کہ یہ ابھر کے سامنے آ جائے. یہ عشق لکھا ہوا ہے, یہ میرے والد صاحب کا ایک پورا کلام ہے عشق پہ, پورا سلام ہے. عشق بشر فقط ہوس, عشق خدا سکون دل, یعنی ہے نفس مطمئن پردہ گہے نیاز عشق. یہ اس وقت کا سین ہے جب ہمارے آخری نبی کے نواسے جناب امام حسین علیہ السلام سجدے میں تھے, تب یہ اسی عشق کے بیس بنا ہوا ہے. یہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ سورہ نازل ہوا تھا. پہلے ہم نے یہ بنایا جناب فاطمہ, اس کے بعد ہم نے اس کو بنایا مظہر شان خدا صاحب اعجاز علی, ناصر دین خدا کاصر اسنام علی. ان کی ہستی کی بلندی کا ہے یہ ایک ثبوت,
سارے اسرار خدا ان پہ ہوئے خوب جلی، مخلوق ہے دلیل کہ خالق کا ہے وجود، رحمان ہے رحیم ہے رزاق اور ودود، وہ واجب الوجود ہے بس لائق سجود، اس کے تصرفات کے ملتے نہیں حدود، قدرت یہ ہے کہ دل کے ارادوں کو توڑ دے اور چاہے تو بحر فکر کے دھاروں کو موڑ دے، کہ خیر البشر سے سیرت و سیرت میں انتخاب، چہرہ و پرزیا تھا کہ شرمائے آفتاب، یوسف بھی اس جمال کا رکھے نہ تھے جواب، باتیں وہ دل نواز کہ مسرور و شیخ و شاب، فرمایا حق نے خلق عظیم ان کی شان میں، اور ایسا کریم دیکھا نہیں اس جہان میں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا، جن پہ ہماری جان فدا ہو، امام حسن علیہ السلام جن کی شہادت بھی کچھ دن پہلے ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام شہید کربلا، علی ابن حسین یعنی زین العابدین انہی کے نام سے، امام محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی ابن رضا علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام، محمد تقی الجواد علیہ السلام، امام علی نقی الحادی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور حجت القائم امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ فرجہ شریف۔